بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 2 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 13۔ پیج نمبر 13 یہاں سے پڑھیں گے اور پیج نمبر 13 سبق نمبر 3 سے ہم پڑھیں گے اور زیر کے متعلق آپ کو چیزیں بتا دیے جائیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 3 پیج نمبر 13 کے اندر زیر کے متعلق جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ زبر زیر پیش یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ نرمی سے انہیں ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، شاید یہ بات آپ کو یاد بھی ہوگی۔ آج زیر کے متعلق پڑھیں گے۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر اور زیر کی آواز بھی مختصر ہوتی ہے، شارٹ کٹ آواز ہوتی ہے، کھینچنا نہیں ہوتا، لمبا کر کے پڑھنا نہیں ہوتا۔ اب یہاں آپ کے سامنے مختلف مثالیں موجود ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو نظم ہے حروف تہجی کا نظم، انشاءاللہ اسکول کھل جانے کے بعد میں کلاس میں تمہیں پڑھاؤں گا، اور اب صرف یہ ہے کہ روانی کے ساتھ زیر کی آواز کے ساتھ انہیں پڑھیں گے۔ ذرا دیکھیں، می ب می بی وی سی، اس طریقے سے ہم نے انہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی یوں پڑھے می بی وی فی تو غلط ہے۔ کیوں؟ کھینچ کر پڑھنا زیر کو غلط ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ شارٹ کٹ پڑھیں گے۔ کیسے؟ می بی وی سی، اور اسی طریقے سے سی یہاں سے پڑھیں، سی زی وی، تی دی تی، زی سی سی، لی نی ری۔ اچھا، را کو یہاں باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، جی شی ای بوئی کی قی، ای ہی عی حی غی خی۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو بار بار پڑھنا ہے، اور اس بات کو سامنے رکھ کر، ذہن میں رکھ کر کہ ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کہیں ان کو کھینچ کر پڑھنے کی آپ کو عادت ہو جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ابھی سے آپ نے یہ عادت اپنانی ہے کہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا ہے، شارٹ کٹ پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے کے طریقے کو، انداز کو، لہجے کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پیج ہے پیج نمبر 14، اور اس میں یہی زیر کی جو نا مزید ایکسرسائز ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ یہاں سے دیکھیں، زیر کے متعلق جو اور چیزیں ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ذرا دیکھیں، می بی وی فی، یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں نظم کے اندر۔ تو یہاں اس زیر کی علامت کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوگا۔ یہاں سب میں آپ دیکھیں، جتنے بھی یہاں پر آپ کے سامنے میں نے پڑھ لی ہے، یہ چار سب کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی، اوپر نہیں ہے۔ اور آواز کیسے آئے گی؟ دھیمی آواز ہوگی اور شارٹ کٹ آواز ہوگی، می بی وی فی۔ اور آگے دیکھیں، سی زی وی تی دی تی، زی سی سی، لی نی ری، جی شی ی وی کی
قی ای 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 دیکھو اگر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ زبر زیر یا پیش الف کے اوپر آئے تو وہ الف الف نہیں رہے گا بلکہ اسے حمزہ کہا جائے گا۔ تو حمزہ یہ دونوں کی آواز جو الف کی صورت میں ہو یا اپنی اصلی صورت میں ہو، دونوں کی آواز ایک ہی ہے۔ ای ای ہی عی حی غی خی، ان کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنے آسانی سے یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور آواز کی بھی شناخت ہوگی، آواز کی ادائیگی کا طریقہ بھی آپ سیکھ جائیں گے، اور ساتھ میں زیر کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ سب آپ کو آسانی سے آ جائیں گے۔ اب اگلا پیج ہے پیج نمبر آپ کا 15۔ پیج نمبر 15 کے اندر دیکھیں، یہاں ہم اور آپ پڑھیں گے اسی زیر کے متعلق۔ دیکھیں یہ 3 پیجز میں جو نا صرف زیر کے متعلق چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زیر کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ جائے کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو عادت ہو جائے، جہاں بھی آپ کو زیر نظر آ جائے تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ زبر ہے کہ زیر ہے، اسے کھینچ کے پڑھنا ہے یا نہیں کھینچے بغیر پڑھنا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا، اسی وقت آپ اس کنفیوز کو ختم کر سکتے ہیں جب آپ ان تینوں پیجز کو دل لگا کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی کتاب کو، کسی بھی سپارے کو اٹھا کر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، بلکہ آسانی سے روانی سے آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ اور میں روانی سے اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ ابھی سے آپ کو عادت پڑ جائے، اور روانی سے جب آپ پڑھنے کی کوشش کر لیں گے نا، ایک لائن اگر آپ روانی سے سمجھ کر پڑھ لیں گے تو یہ ہے کہ باقی آپ کو خود بخود آ جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں آپ کے سامنے ہے مشق، ٹھیک ہے۔ حروف کی زیر کے ساتھ آواز ادا کیجیے، حروف کی زیر کے ساتھ آواز ادا کیجیے۔ یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں مکمل اشکال حروف کی، اور پھر یہ نیچے آپ دیکھیں یہ عادی اشکال ہے، اور اسی طریقے سے یہاں مکمل اور عادی اشکال دونوں ہیں، اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ تو ان کو آپ نے سمجھ کے ابھی پڑھنا ہے اور زیر کی آواز سے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، سی تی وئی کی خی۔ آگے دیکھیں یہ انہی کو پھر مختصر اشکال میں اور عادی اشکال میں لکھا گیا ہے، تی سی۔ اور سا کو ادا کرتے وقت زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھنا ہے، ورنہ اگر یوں پڑھیں گے سی پڑھیں گے تو پھر یہ ہے کہ آواز سین کی آئے گی، سا کی نہیں آئے گی۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی۔ یوں پڑھیں گے سی، کیسے پڑھیں گے؟ سی دی نی وئی، ٹھیک، ای می سی آئی تی سی سی۔ دیکھیے یہ سین کی عادی اشکال ہے، می یہ میم کی عادی اشکال ہے، حی یہ ہا کی، دی یہ دال ہے، اور دال کی عادی اشکال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور بی سی یہ فا کی عادی اشکال ہے، زی اور ز کی عادی اشکال نہیں ہوتی، سوئی یہ صاد کی عادی اشکال ہے، قی یہ قاف کی، آگے بی یہ با کی عادی اشکال، خی یہ خا کی خا ہے، اور قی قی یہ قاف کی عادی اشکال ہے، نی۔ اس طریقے سے ان کو ہم نے بار بار دہرانا ہے، جتنے آپ دہراؤ گے نا اتنا زیر کو آپ صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ جب آپ ان کو بار بار نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو سبق یاد ہو، لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ بھول جائیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ بار بار پڑھیں اور بار بار پڑھیں، تاکہ آپ کے زبان میں زیر کو ادا کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان بن جائے۔ اور اس کے بعد ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے
ملتی جلتی آوازوں میں فرق کیجیے، ملتی جلتی آوازوں میں فرق کیجیے۔ تو دیکھیں یہاں پر ملتی جلتی الفاظ ہے، اگر ان کو صحیح طریقے سے آپ ادا کریں گے تو خود بخود فرق ہو جائے گا، اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو فرق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر ہے سی اور سی، اگر سا کو آپ صحیح ادا نہیں کریں گے، زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے ادا نہیں کریں گے تو آواز آئے گی سی، پھر سین کی آواز بھی آئے گی سی، تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سا کو ادا کرتے وقت زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے ادا کرنا ہے یوں سی، پھر آگے سی، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی اور سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سی سی، ہی ہی، ہا کو گلے کے درمیان سے اور ہا کو سینے کے قریب سے آواز نکال کر ادا کریں گے۔ دیکھیں ہی اور ہی، سوئی سی، یہاں پر بھی سواد کے اندر سیٹی کی آواز ہے اور سا کو زبان ادا کرتے وقت زبان اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے سی، اور پھر سوئی وئی وئی، بات کو ادا کرتے وقت زبان سائڈ کے دھاڑوں کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہوتا ہے، وہ موٹی آواز ہوتی ہے بنسبت زا کے مقابلے میں، اور زا کو ادا کرتے وقت زبان کو اوپر کے سامنے والے دانتوں کے ساتھ ہلکی سی ٹچ کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں وئی، اور بات کو کیسے پڑھیں گے وئی، اور پھر وئی، آواز میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، دی وئی، ٹھیک ہے۔ دال کے اندر کافی سختی کے ساتھ آواز نکلتی ہے دی، اور وئی وئی، بات کے اندر ذرا موٹا آواز وئی، ٹھیک ہے۔ قی قی کی، قاف موٹا کر کے ادا کریں گے اور کاف کو باریک ادا کریں گے، قی کی، قی تی، تا کو موٹا پڑھیں گے اور تا کو باریک، قی تی، زی زی، زال اور زا کے اندر بھی یہی بات ہے کہ زال کو ادا کرتے وقت زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں گے یوں زی، کیسے پڑھیں گے زی، اور زا کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، اوپر کے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کریں گے، یوں پڑھیں گے زی۔ تو پھر دیکھیں زی 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 زی، آواز کے اندر آپ کو فرق خود بخود محسوس ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو یہ بات بار بار آج کے سبق میں بتائی کہ آپ نے دہرانا ہے، بار بار پڑھنا ہے، جتنے زیادہ آپ پڑھو گے اتنا یہ ہے کہ آپ کے الفاظ درست ہو جائیں گے، آپ کی تجوید درست ہو جائے گی، آپ کو درست طریقے سے پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا آپ کو آ جائے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ نے اسے بار بار سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔